ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں ایک بہت پرانا اور خستہ حال سکول تھا۔ سکول میں نہ درخت تھے، نہ پھول، نہ کھیلنے کے لیے کوئی میدان۔ پھر بھی بچے خوشی خوشی سکول جاتے تھے۔ بچے سکول کی ایک طرف پڑے پتھروں اور مٹی سے کھیلتے تھے۔ گاؤں میں ایک سڑک تھی۔ سڑک کی ایک طرف سکول تھا تو دوسری طرف ایک شاندار حویلی تھی جو کسی محل کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ حویلی کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں، سرسبز باغات تھے، ایک بہت بڑا میدان جو رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کے درختوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس میدان میں بہت سے جھولے بھی تھے، لیکن کوئی بھی اس طرف جانے کی ہمت نہ کرتا تھا، کیونکہ یہ حویلی ایک دیو کی ملکیت تھی جو کئی مہینوں تک سویا رہتا تھا، لیکن جب دیو جاگتا تو قیامت برپا کر دیتا۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے کیا راز چھپے تھے یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ ایک دن بچے جھلستی ہوئی دھوپ میں جمع تھے۔ ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ بچوں میں رانیہ نام کی ایک بچی تھی جو نہ صرف انتہائی خوبصورت تھی بلکہ بہت بہادر بھی تھی۔ رانیہ نے اس حویلی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر ہم وہاں جا کر کھیلیں، دیکھو وہ کتنی شاندار ہے۔ بچے ڈر گئے۔ علی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر وہاں تو ایک دیو رہتا ہے جو بہت بڑا اور خطرناک ہے۔ رانیہ نے کہا، مگر دیو تو سویا رہتا ہے، اسے کیا پتہ چلے گا؟ رانیہ بہت اصرار کرتی رہی۔ پہلے تو تمام بچے ہچکچائے اور ڈرتے رہے، لیکن رانیہ کے اصرار اور حویلی کی خوبصورتی نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ بچے حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچے تو اچانک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی نے ڈرتے ڈرتے کہا، ارے یہ دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا؟ سلیم، لگتا ہے ہمیں بلا رہا ہے۔ رانیہ، چلو سب اندر چلتے ہیں۔ بچے اندر جاتے ہیں۔ اندر کا منظر انتہائی شاندار تھا۔ بچے خوشی کے مارے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ کوئی جھولے پر چڑھتا ہے، کوئی سلائیڈ سے پھسلتا ہے، کوئی درختوں پر چڑھ کر میٹھے پھل توڑتا ہے۔ بچوں کی ہنسی کی آواز پورے باغ میں گونجتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا باغ زندہ ہو گیا ہو۔ لیکن بچوں کی خوشی دیر پا نہیں تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگتی ہے۔ ایک ڈراؤنی اور گرجدار آواز سنائی دیتی ہے۔ بچے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا دیو سامنے کھڑا تھا۔ دیو گرجدار آواز میں کہتا ہے، کون ہے جو میری زمین پر آیا ہے اور میری نیند خراب کر دی؟ بچے سہم جاتے ہیں، خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ خاموشی چھا جاتی ہے۔ دیو غصے سے بھری آواز میں کہتا ہے، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اگر دوبارہ نظر آئے تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ بچے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ دیو زور سے گیٹ بند کرتا ہے اور دوبارہ سونے چلا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دیو کی سزا تو ابھی باقی ہے۔ سردیوں کا موسم آتا ہے اور یہ شدید تر ہے۔ شدید برف باری ہوتی ہے۔ دیو کا محل برف سے ڈھک جاتا ہے۔ دیو حویلی کے اندر آگ کے پاس بیٹھا کانپ رہا ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں لیکن موسم نہیں بدلتا۔ دیو کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ ایک دن اس کا ایک پرانا دوست، ایک اور دیو، اس سے ملنے آتا ہے۔ وہ دیو کی حالت دیکھ کر پوچھتا ہے، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ دیو کراہتا ہے،
مجھے نہیں معلوم، یہ سردی اور برف ختم ہی نہیں ہو رہی۔ دوسرا دیو کہتا ہے باہر تو موسم بہت خوشگوار ہے۔ پھر دیو کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، پھر آنکھیں کھول کر کہتا ہے یہ سب تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے۔ تم نے ان معصوم بچوں کو ڈرا دھمکا کر نکال دیا، وہ تو صرف کھیلنا چاہتے تھے۔ تمہیں اللہ سے اور ان بچوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ دیو اپنے رویے پر غور کرتا ہے۔ دیو سمجھ جاتا ہے کہ نرمی اور مہربانی کے بغیر بڑے سے بڑا طاقتور بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگلی صبح جب بچے اکٹھے ہو کر کھیل رہے تھے، دیو گیٹ کھول دیتا ہے، بچوں کے پاس آ کر کہتا ہے آ جاؤ میرے بچوں، سب مل کر کھیلتے ہیں۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تبھی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، بچوں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میرے بچوں، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو۔ اب سے یہ تمہارا باغ ہے، جتنا دل چاہے کھیلو۔ بچے خوشی سے چلا اٹھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، باغ میں جا کر کھیلتے ہیں۔ دیو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے، پہلی بار اس کا دل حقیقی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ باغ میں ایک بار پھر زندگی لوٹ آتی ہے۔ دیو خوشی سے کہتا ہے محبت، نرمی اور مہربانی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اخلاقی سبق: نرمی میں طاقت ہے اور سخاوت وہ واحد چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اپنی نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹیے، کیونکہ یہی اصل خوشی ہے۔